کینیا میں ایک عجیب قسم کا سانحہ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے۔ وہاں کے آرمی چیف فرانسس اوگولا وہ دیگر جنرلوں کے ساتھ، دیگر فوجی افسروں کے ساتھ کسی سکول کے معائنے کے لیے جا رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر پر سوار تھے کہ راستے میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں فرانسس اوگولا اور ان کے دیگر 9 جرنیل فوری طور پر موقع پر ہلاک ہو گئے، اس دنیا سے جاتے رہے۔ کینیا کی جب بھی بات ہوتی ہے تو فوری طور پر عرش شریف کی یاد آ جاتی ہے۔ عرش شریف کو کسی وجہ سے پاکستان سے جانا پڑا تھا، وہ دبئی گئے، دبئی میں بھی ان کو ٹکنے نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد وہ کینیا چلے گئے، لیکن کینیا میں ان کی موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں پر ان پر تشدد ہوا، جو کچھ بھی ہوا، عرش شریف کو وہاں پہ مرڈر کر دیا گیا، ان کی ہلاکت ہو گئی۔ اس کے پیچھے کون تھا، اس کی ابھی تحقیقات ہونا باقی ہیں، مختلف طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ کینیا کا جب ذکر آتا ہے تو عرش شریف کا مرڈر سامنے آ جاتا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے کینیا میں تباہ ہونے والے فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے کو عرش شریف کے قتل کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دیتے۔ تحریک انصاف کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، اس پر بات کی ہے سب سے پہلے شہباز گل نے۔ شہباز گل اس پر کیا کہتے ہیں؟ یہی موقف تحریک انصاف کا ہو سکتا ہے جو کوئی شہباز گل کی طرف سے کہا گیا۔ ذرا سنیے شہباز گل اس حادثے کے بارے میں اور عرش شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کس طرح سے وہ اس حادثے کو عرش شریف کے قتل کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ دوسری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کینیا سے۔ جی ہاں، کینیا کے جو آرمی چیف ہیں وہ 1 یا 2 دن پہلے ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس میں شاید 11 لوگ تھے، جس میں سے 9 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اس ہیلی کاپٹر کے اندر موجود تھے۔ حادثہ ہوا اور ہلاک ہو گئے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خبر ہم آپ کو کیوں دے رہے ہیں، کیوں یہ اتنی آپ سے ریلیونٹ خبر ہے؟ یہ یاد رہے کہ ارشد شریف شہید کو کینیا میں ہی شہید کیا گیا تھا، اور بہت سارے لوگ اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ کینیا کی ہائر اتھارٹیز بھی اس کے اندر انوالو تھیں۔ یہ ظاہر ہے تبصرہ کرتے ہیں لوگ، اس لیے ہم اسے رپورٹڈلی یا مبینہ طور پر کہیں گے۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ابھی تک کہ کون اس کے اندر انوالو تھا وہاں پر، اور ظاہر ہے یہ کروایا تو پاکستان سے ہی گیا تھا کام، لیکن وہاں پر تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو انوالو کر کے ہی کروایا گیا تھا۔ تو کچھ لوگ یہ بھی تبصرہ کر رہے تھے کہ مبینہ طور پر رپورٹڈلی شاید ان کا بھی کوئی ہاتھ ہو۔ تو اس لیے یہ خبر امپورٹنٹ ہے پاکستانیوں کے لیے کہ انہیں پتا ہو کہ جو کینیا کے آرمی چیف ہیں وہ ایک ہیلی کاپٹر کریش ہونے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ جی، تو شہباز گل کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس ہیلی کاپٹر میں 11 لوگ سوار تھے، جن میں سے 9 لوگ اس حادثے میں مارے گئے، ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 کو بچا لیا گیا یا 2 بچ گئے۔ وہ اس حادثے کے بارے میں بہتر طور پر بتا سکیں گے کہ کب کیا ہوا، کیسے ہوا۔ بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے اس حادثے کو عرش شریف کے قتل کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عرش شریف کے قتل کے حوالے سے اسی آرمی چیف کی طرف سے بھی کوئی ہدایات جاری کی گئی ہوں۔ بہرحال یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ عرش شریف صاحب یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں، ان کو مارنے والے ان کو بھی کبھی نہ کبھی تو حساب دینا پڑے گا، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی یقینی طور پر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ادھر ایک اور خبر بھی گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر اور ریگولر میڈیا پر۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد سے 20 سے زیادہ نمازیوں کے جوتے چرا لیے گئے۔ یہ جمعے کے روز واردات ہوئی ہے، یہ اس سے پہلے ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے MNAs گئے، سینیٹرز گئے، عملے کے لوگ گئے، سویلین گئے، باقی بھی کئی لوگ گئے۔ ان میں سے 20 کی جوتیاں اڑا لی گئیں، چرا لی گئیں۔ یہ چوری کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو ذرا تھوڑا سا غور کیجئے۔ کسی بھی ملک کے حکمران وہ اسی معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں، اور وہ معاشرہ بھی انہی کی عکاسی کرتا ہے اپنے حکمرانوں کی۔ جب آصف علی زرداری صاحب صدر ہوں گے، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 10% ہیں، اور اس کے بعد کہا جانے لگا کہ یہ 100% ہیں۔ ان کے ہاتھ سے جو بھی وسائل چڑھتے ہیں 10% یہ اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ لیکن جب زیادہ بااختیار ہو گئے تو کہا جانے لگا کہ یہ تو 100% اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اور آصف علی زرداری صاحب کی دیانت کا طوطی اس طرح سے بولتا تھا کہ ان کی طرف سے سر محل سے ایک دفعہ لا تلقی کا اظہار کیا گیا، لیکن جب ان کو موقع ملا انہوں نے 1 منٹ لگایا، اس کو بیچ دیا اور سارے پیسے اپنے گھر لے گئے۔ یہ آصف علی زرداری صاحب جن کے سوئس اکاؤنٹ میں $6 کروڑ پڑے ہوئے تھے، وہ $6 کروڑ پاکستان لانے کے لیے کہا گیا۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے یوسف رضا گیلانی جو ان کے وزیر اعظم تھے، ان کو قربانی کے بکرے کے طور پر سامنے رکھ دیا۔
تو جب پاکستان میں آصف علی زرداری جیسے صدر ہوں گے، میاں شہباز شریف صاحب جو ٹی ٹی کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، ان کی ٹی ٹی 1 ارب 2 ارب 15-16 ارب تک ان کی ٹی ٹی جاتی تھی، اور ان کے بھی کوئی پاپڑ والا تھا، کوئی مرونڈے والا تھا، کوئی برف والا تھا، کوئی کلفی والا تھا۔ آصف علی زرداری کے بھی ایسے ہی فرنٹ مین تھے۔ تو جب ایسے لوگ پاکستان کے صدر ہوں گے، پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، تو پھر جوتیاں ہی چوری ہوں گی، تو پھر جیبیں ہی کٹیں گی، جو کہ کٹ رہی ہیں۔ تیسری اور آخری خبر ہماری ہے عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان پابند سلاسل ہیں، وہاں بھی جو ان کو قید کرنے والے ہیں ان کو صبر نہیں آتا کہ عمران خان کی زندگی کو جیل میں مزید کیسے اجیرن کیا جا سکتا ہے، کیسے ان کو زیادہ تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ کبھی بشرا بی بی کو گرفتار کیا جاتا ہے، سزا سنائی جاتی ہے، اور کبھی ان کو زہر دینے کے حوالے سے خبریں سامنے آتی ہیں، کبھی ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے، اور مزید تکلیف پہنچانے کے لیے عمران خان کو اور ان کو بھی، کچھ لوگ تو کہتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے عمران خان کو ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ ان کو جیل میں نہیں رکھا جاتا جس کی انہیں خواہش کا اظہار کیا تھا، ان کو بنی گالہ میں قید کر دیا جاتا ہے ایک کمرے میں۔ تو عمران خان اس حوالے سے کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، جیسا کہ کہا کہ عمران خان کو جیل میں مزید ان کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تازہ ترین یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ان کے جو مقدمات جن کی سماعت جیل میں ہو رہی، جن کو اوپن کورٹ کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی اوپن کورٹ کیسے اوپن کورٹ ہے، بہرحال اس پر بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو تازہ ترین واردات جو عمران خان کے ساتھ کی گئی وہ یہ تھی کہ عمران خان کے گرد وہاں پہ ایک دیوار کھڑی کر دی گئی، ایک دیوار کھڑی کی گئی، اس کے پیچھے ایک اور دیوار کھڑی کی گئی، اس کے پیچھے ایک اور دیوار کھڑی کی گئی، 3 دیواریں عمران خان کے گرد کھڑی کر دی گئی، شیشے کی دیواریں۔ عمران خان کو دیکھا جا سکتا تھا لیکن عمران خان کو سنا نہیں جا سکتا تھا، اور اوپن کورٹ جس میں صحافیوں کا وہاں پہ موجود ہونے کی اجازت ہے، وہاں بھی عمران خان کے وکیل جا سکتے ہیں، عمران خان کے کوئی ریلیٹیو جا سکتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا اس واردات کے بعد کہ ایک شیشہ، دوسرا شیشہ، تیسرا شیشہ، شیشے کی 3 دیواریں عمران خان کو دیکھا جا سکتا تھا لیکن عمران خان کو سنا نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر جج صاحب جہاں بیٹھ کر سماعت کرتے تھے، بات کرتے تھے، اس سے 80 فٹ کے فاصلے پر بٹھایا گیا تھا صحافیوں کو، ان تک کیسے آواز پہنچ سکتی تھی؟ تو عمران خان کی طرف سے، ان کے وکلاء کی طرف سے عدالت سے یہ کہا گیا، وہاں پہ جو جج صاحب موجود تھے ان سے کہا گیا کہ جناب یہ دیکھ لیں شیشے کی ایک دیوار، دوسری دیوار، تیسری دیوار۔ تو جج صاحب نے حکم دیا، انہوں نے کہا کہ دیواروں کو ہٹایا جائے، اگر دیواروں کو نہیں ہٹایا جاتا تو پھر میں کیس کی سماعت نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد وہ دیواریں ڈھا دی گئیں، دیواریں ہٹا دی گئیں۔ کیوں ہٹا دی گئیں؟ کہا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جج صاحب آپ سماعت نہ کریں، لیکن جج صاحب اگر سماعت نہ کرتے تو پھر کیس آگے کیسے چلتا، اور کیس آگے نہ چلتا تو پھر عمران خان کو مزید کیسے سزا دی جا سکتی تھی۔ تو کیس کا فیصلہ بھی جلد کروانا ہے، عمران خان کا کیس بھی چلانا ہے، تو اس لیے وہ دیواریں، شیشے کی دیواریں، وہ جیسے کہتے ہیں کہ چاندی کی دیوار نہ توڑی، تو یہاں پہ شیشے کی دیوار عمران خان کے گرد جو بنائی گئی تھی، ایک دیوار، دوسری دیوار، تیسری دیوار، ساری کی ساری ڈھا دی گئی ہیں، گرا دی گئی ہیں۔ اب 1-2 دن میں عمران خان کے کیس کی سماعت ہوگی، تو اسی طرح سے لوگ وہاں پہ عمران خان کی بات بھی سن سکیں گے، آواز بھی سن سکیں گے، ان کی گفتگو بھی سن سکیں گے۔ تو عمران خان پر جج صاحب کی طرف سے اعتراض کیا گیا، آپ سیاسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ عمران خان ایک سیاستدان ہے، سیاسی بات نہیں کریں گے تو کیا وہاں پہ بیٹھ کے وہ تبلیغ کریں گے یا کوئی لیکچر دیں گے؟ عمران خان کی طرف سے موقف اپنایا گیا کہ چونکہ میرے بارے میں باہر کئی قسم کی افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے، عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی وضاحت کرنے کے لیے مجھے پھر میڈیا کے ساتھ گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ تو عمران خان کے وکلاء کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے جج صاحب سے کہا گیا کہ 10 منٹ یا 15 منٹ مخصوص کر دیے جائیں کہ میں میڈیا کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ اس پر جج صاحب کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ کیا حکم نامہ آتا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے، کیا جج صاحب اتنی جرت کر لیں گے؟ بہرحال جج صاحب کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑا اختیار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو باقاعدہ وہ اجازت دے دیں کہ وہ میڈیا کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب میڈیا کے ساتھ گفتگو کریں گے تو پھر عمران خان اپنی روٹی کے بارے میں کم بتائیں گے، ان کو جو تازہ مرغی ملتی ہے، تلی ہوئی مرغی ملتی ہے دیسی گھی میں، اس کے بارے میں کم گفتگو کریں گے، زیادہ گفتگو وہ سیاسی احوال کے حوالے سے کریں گے
اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔